وطن سے اور اپنے مسلک سے ہر طرح سے جدا ہو کر کے نہ جانے کہاں چلے گئے، اور کتنوں ہی کے ساتھ جو خطرناک معاملہ ہو رہا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ لے گئے بہلا کے، پھسلا کے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں مولانا میرا ایک دوست ہے، اجی بس سمجھ لو بس کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، ورنہ تو اتنا بہترین، مسلمانوں کے بھی اخلاق نہیں ایسے، اتنا اچھا بھئی یوں ہے اور یہ ہے۔ جب آپ سے ملے گا کہے گا السلام علیکم، سبحان اللہ، تشریف لائیے، حضرت کیسے ہیں، ایسے جملے۔ یاد رکھنا باقاعدہ طریقے پر سازش چل رہی ہے یہ، کہ باقاعدہ ان بچوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، تشریف رکھیے، السلام علیکم ورحمت اللہ، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ ساری لائنیں دے دے کر کے تاکہ وہ ہمارے اوپر چال ڈالیں، کبھی وہ ہماری بچیوں کو اڑا کے لے جائیں۔ برا نہ ماننا، میں انہیں اخلاق نہیں سمجھتا ہوں، جس کے پاس شرک ہے وہ اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کسی مشرک کو، کسی شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے سوا جس گناہگار کو چاہے گا اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کریم کے 5ویں پارے میں باقاعدہ ارشاد موجود ہے، اور اس کے خلاف ہو نہیں سکتا ہے۔ اور جو آدمی شرک میں مبتلا ہے وہ ہمارا دلی دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم بہت کھل کر یہ بات کہہ رہے ہیں، دل کی دوستی صرف مسلمان اور مومن سے کی جا سکتی ہے، کسی مشرک سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم نے صاف کر دیا ہے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کے اوپر میری یہ بات بھاری پڑ رہی ہو سکتا ہے مزاج کے اعتبار سے وہ ان باتوں کو کچھ خلاف مصلحت سمجھ رہا ہو، مگر ہم پھاڑ میں ڈالتے ہیں اس مصلحت کو جس نے ہماری بیٹیوں کو ارتداد کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے، اور ہماری تہذیب کو بد تہذیبی میں مدغم کر دیا ہے، اور اسلام کے اندر ناصور کی حیثیت سے وہ اہل علم اور مسلمان کے اور علماء کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ بھاڑ میں جائے ایسی تہذیب اور ایسی اس طرح کی آپسداری۔ صاف کہو اور سکھی رہو۔ آج کے دور میں لگی لپٹی کہنے کا دور نہیں ہے۔ لگی لپٹی کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ میں ڈنڈے دلوا رہا ہوں اور میں لائن کھچوا کر کے پالا بندی کرا رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے دوستی اور تعلق اپنی جگہ پر اور مذہب اپنی جگہ پر۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ مذہبی امور میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ مندر میں جاؤ، اجی کوئی بات نہ، اجی اس سے کیا ہو رہا ہے، لو ہم نے تو پوچھ لیا۔ اسے حرام کاری نہیں کہتے ہیں۔ جو آدمی کسی کا شعار اختیار کرے، جو اس کی پہچان ہو اور مذہبی پہچان ہو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسے انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ ہم اس طرح کے کمپرومائز کے قائل نہیں، اور شریعت مطہرہ اس طرح کے کمپرومائز کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ کسی کے اسٹیج پر جا کر کے ان کی باتیں کہو گے، چاپلوسی کرو گے، اور یاد رکھنا یہ میں آخری بات کہہ کر کے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقوں میں کاوڑ یاترا ہوتی ہے، وہ شرک کا شعار ہے، وہ مشرکین کے نعرے بازی والا سفر ہے، وہ اس شرک کی بلندی کی باتیں کرتے جاتے ہیں، اور اسلام کو مٹانے کی بھاونائیں ان کے دلوں کے اندر انگڑائیاں لیتی چلی جاتی ہیں، اور ہم پھول بکھیریں اور ہم استقبال کریں۔ شریعت یاد رکھیے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ اس وقت میں اس کنڈیشن میں استقبال نہیں کر سکتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اور اگر کوئی مولوی بھی آپ کو کہتا جی مصلحت اسی میں ہے، نہیں پھول بچھاؤ، نہیں کیمپ لگاؤ، نہیں ان کے ہاتھ پیر دباؤ، اجی نہیں ان کو 2 ٹیبلٹ دو اور یہ دو، یاد رکھیے جو آدمی اسلام کو مٹانے اور شرک کو بڑھاوا دینے کی بات کر رہا ہو وہ ہمارا کیا لگا، ہم رب کی مانے کہ آپ کی مانے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ مذاق بنا رکھا ہے اہل اسلام نے، مسلمانوں نے اسلام کا۔ بہت سے اہل اسلام، بہت سے مسلمان بڑی سفید داڑیاں ہیں، رو رہے ہیں مظفر نگر کی طرف۔ ہم نے دیکھا 1 سال پہلے کہ صاحب کوئی مسلمان خدمتگار نہیں ہوگا،
رو رہے ہیں اجی اجی ہمیں خدمت کا موقع. ظالم شرم کر، بے حیا، تجھے حیا سے کیوں نہیں مر گیا؟ تجھے زمین نے اپنے اندر کیوں نہیں اتار لیا ہے؟ تجھے زمین کیوں نہیں نگل گئی ہے؟ بے ضمیر انسان، ذلیل و خوار انسان، تیری وجہ سے اسلام ذلیل ہو رہا ہے. اور جو جتنی چاپلوسی کرے گا اتنی ہی اس کی کمزوری سمجھی جاتی ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جتنی چاپلوسی کرو گے اتنی ہی کمزوری سمجھی جائے گی. اپنے گھر رہو، ضرورت کیا پڑی ہے روڈ پہ جانے کی کہ پھول بکھیرنے پڑے؟ اور میڈیا والے کہ یہ دیکھو جی، دیکھو مسلمانوں کا ظرف کتنا بڑا ہے. اور بابا ظرف کو دفن کر دو زمین میں، خدا کو دیکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرما دے. اور کبھی کا کوئی عمل پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایمان بہت نازک چیز ہے. ایمان ہی کی تو جنگ چل رہی ہے اس وقت دنیا میں. تو بھائی ایک طرف ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری طرف ہے اس کا اپوزٹ. سمجھ میں آئی؟ بس یہی دو لڑائیاں ہیں دنیا میں، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. آج آپ کلمے کا انکار کر دے، کہہ دیجئے کہ ہم تمہارے ہیں، کل تمہارے سامنے ریڈ کارپیٹ بچھائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ تم نے ایمان کو ختم کر دیا. جھگڑا صرف ایمان کا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اسی کی جانچ کے لیے دنیا میں سارے حالات آ رہے ہیں. یہ گلف کے جھگڑے، یہ ایران کے جھگڑے، یہ امریکہ اور اسرائیل کے میزائل، یہ ساری کی ساری، جہاں ایک طرف مال کا لالچ ہے وہیں اسلام اور ایمان کو مٹانے کی بات ہے. آج کہہ دے سرنڈر، ہم تمہارے تم ہمارے، بات ختم ہو گئی. جھگڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کوئی جھگڑا نہیں. لوگ کہتے گھر واپسی. کیا چیز ہے وہ گھر واپسی؟ اور ایک دور آئے گا، یہ چھوٹے چھوٹے دجال بڑے دجال اکبر کی تیاری کر رہے ہیں، بڑے دجال کی تیاری کر رہے ہیں. احادیث میں کلیئر کر دیا گیا کہ اختلافات رونما ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے. ایک حال یہ آئے گا، ایران کی تباہی، پھر اس کے بعد سارے مسلمان ملک مل کر کے ان کے ساتھ ایران کی تباہی، اس کے ساتھ چل کر کے پھر ان عرب ملکوں کی تباہی. ان کی تباہی کے بعد گریٹر اسرائیل بنے تو ہیکل سلیمانی، تاکہ وہاں دجال کا استقبال کیا جائے. دجال آئے گا، پوری دنیا کے اندر غدر مچائے گا اور کہے گا میں خدا ہوں. چونکہ خدا ایمان والوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے اسے حیرت انگیز طاقت دے گا. اگر اس سے کوئی یہ کہے گا کہ ہم تمہیں جب خدا مانیں گے جب تم ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دو جو قبرستان میں پڑے ہیں، وہ کہے گا تم بیزنی کھڑے ہو جاؤ میرے حکم سے. مٹی جھاڑتے ہوئے تمہارے دادا کھڑے ہو جائیں گے. جو کمزور ایمان والے، جو گناہ گار، جو بے ایمان، جو کمپرومائز کرنے والے، جو گناہوں سے توبہ نہیں کرنے والے ہیں، بے نمازی، دین اسلام کا مذاق اڑانے والے، دین اسلام کی قدر و منزلت نہ سمجھنے والے ہوں گے، وہ بہت آسانی سے کہہ دیں گے خدا ہے، یہ خدا ہے. گیا ایمان جسے وہ خدا جو اس کو خدا کہہ دیں گے وہ اسے اپنی جنت کا حقدار بنا دے گا. آقا نے فرمایا وہ جنت نہیں، در حقیقت خدا کی جہنم ہے. اور جو اس کا انکار کریں گے انہیں وہ نافرمان کہے گا اور اپنی جہنم کا حقدار بنائے گا. آقا نے فرمایا جسے وہ اپنی جہنم کا حقدار بنائے گا وہ در حقیقت جنتی ہوں گے. یہ صرف لا الہ الا اللہ کا جھگڑا ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ ایمان اس کی قیمتی چیز ہے، سارا دار و مدار اسی کے اوپر ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کفار مکہ نے 40 سال کے بعد جب آپ نے لا الہ الا اللہ پیش کیا تبھی تو کیا ہے نا. اس سے پہلے تو رسول کو ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے تھے. اس سے پہلے تو محبت اتنی کہ رسول اللہ کا محمد نام لینا بھی بے ادبی سمجھتے اور آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. اور جب آپ نے یہ فرمایا لوگوں اگر میں تمہارے سامنے یہ کہوں کہ اس پیچھے پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تباہ کر دے گا، تم مجھے سچا مانو گے کہ جھوٹا مانو گے؟
ہے تو बिल इत्तिफाक सब ने कहा था जर्रबना का मिरारन मा वजदना का इल्ला सिदका, हमने आपको बहुत दफा आजमाया, हमेशा आपको सच्चा ही पाया, आज भी आप सच ही बोल रहे हैं, हम आपको झुटला कैसे सकते हैं। आपने जब ला इलाहा इल्लल्लाह फरमाया तो फौरन उन लोगों के हाथों में पत्थर आ गए। क्यों हुआ? ईमान ही की वजह से। मेरे मुस्तफा के लिए कुरान ने कहा महबूब दिल बर्दाश्त न होइए, वमा युकद्दिबूनका वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, महबूबी आपको नहीं झुटलाते, अल्लाह की आयतें जो आप पर उतर रही है झगड़ा वहां कर रहे हैं। मसला